امی نہیں رہیں تو کیا ہوا، میں تو ہوں۔ میں نے کہا پھر امی کی پینشن بھی تمہیں ملے گی۔ میں نے کہا پینشن اور گریجویٹی ملنے میں تو سال لگ سکتا ہے، تب تک کیا کریں گے؟ شکیلہ نے کہا کاغذات تیار ہونے کے چوتھے روز سب کام ہو جائیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے اگلے روز استانی صاحبہ کا صوم تھا، لیکن میں شکیلہ کو ناشتہ کروا کر استانی صاحبہ کے اسکول پہنچ گئی۔ ہاجرہ نے بڑی فراخ دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھ سے تعزیت بھی کی۔ بہت ہی عمدہ خاتون تھیں۔ ہمارے تمام ٹیچرز کو ان کے اس طرح جانے کا افسوس ہے۔ انہوں نے اظہار ہمدردی بھی کیا تھا۔ ہم نے 20 برس ایک ساتھ کام کیا تھا اور وہ ہمیشہ مجھ پر مہربان رہی تھی، اور آخری مہربانی یہ کی کہ میرا نام انہوں نے اپنے بعد ہیڈ مسٹریس کے طور پر بھجوا دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے آج میں ان کی سیٹ پر ہوں۔ آپ کو ان کی مہربانیاں یاد ہیں تو ایک مہربانی آپ بھی کر دیں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ نئی ہیڈ مسٹریس نے سوال کیا۔ ان کی ایک نابینا بیٹی ہے شکیلہ۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ مجھے شکل سے تو نہیں جانتی، لیکن آپ میرا نام لیں گی تو پہچان جائے گی۔ میں ان کے گھر 3-4 بار جا چکی ہوں۔ نئی ہیڈ مسٹریس نے کہا اگر آپ کل تک کاغذات مکمل کر لیں تو میں شکیلہ کو لے آؤں گی۔ میں نے کہا کل تک تو نہیں، لیکن پرسوں تک کاغذات مکمل ہو جائیں گے۔ آپ پرسوں اسکول ٹائم میں آ جائیے گا۔ ہاجرہ نے کہا چلیں پرسوں آ جاؤں گی، اور اسکول ٹائم میں ہی آؤں گی۔ اتنی صبح آنے کی معذرت چاہتی ہوں، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگلے روز شکیلہ کو لے کر میں اس بینک پہنچی تھی جہاں میرا اکاؤنٹ تھا۔ بینک مینیجر نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، اور شکیلہ کا اگلے 10 منٹ میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ دستخط کی جگہ شکیلہ نے انگوٹھا لگایا تھا۔ ہم گھر واپس آئے تو میں نے راستے سے 2 برگر لیے تھے۔ ہمارے محلے میں مین روڈ پر حیدرآبادی برگر ملتے تھے، اور ابا اکثر وہ لاتے تھے، خاص طور پر ان دنوں جب ان کی طبیعت ناساز ہوتی یا ان کا کچھ پکانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ گھر پہنچے اور برگر ختم ہی کیے تھے کہ محلے کی عورتوں نے آنا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب نے صوم کے تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ خواتین کے لیے برآمدے میں دری بچھائی گئی تھی، اور مردوں کے لیے باہر ٹینٹ کا انتظام تھا۔ قرآن شریف پڑھنا شروع ہوا تو 2 سپارے میں نے بھی پڑھے۔ پھر مغرب کے قریب فاتحہ ہوئی اور بریانی تقسیم ہوئی۔ شیخ صاحب کی بیوی اور بیٹیوں نے خواتین کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ جب سب خواتین رخصت ہو گئیں تو میں نے شکیلہ سے کہا میں ذرا شیخ صاحب کے گھر سے آتی ہوں۔ شکیلہ کو میں ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور اس سے کنڈی بھی لگوائی تھی۔ جب تک میری آواز نہ سنو دروازہ نہیں کھولنا۔ میں نے ہدایت دی اور شیخ صاحب کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ شیخ صاحب گھر پر موجود تھے، اور وہ صاحب بھی تھے جو ان کے سامنے کے گھر میں مقیم تھے۔ شیخ صاحب میں آپ کا اور آپ کی فیملی کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ شیخ صاحب نے کہا شکریہ تو ادا کرنا فرض بنتا تھا، لیکن تدفین سے لے کر آج تک جو اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ میں نے کہا اگر تم ان کی بیٹی کی طرح ہو تو کیا ہمارا کوئی فرض نہیں تھا؟ شیخ صاحب نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ میری ماں چندوں کے کفن میں دفن ہو۔ میں نے کہا اللہ کی مجھ پر بہت عنایت ہے، یہ اخراجات میں نے اپنی بخشش کے لیے کیے تھے، اور تم اس کا ثواب مجھ سے چھین کر جہنم میں دھکیلنا چاہ رہی ہو۔ شیخ صاحب کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں مزید کچھ کہہ نہ سکی، سوائے اس کے کہ جس نیت سے آپ نے یہ کار خیر کیا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ میں یہ کہہ کر اٹھنے والی تھی کہ شیخ صاحب کی بیٹی ٹرے میں چائے سجا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی اور مرزا صاحب کے گھر آ گئی جہاں شکیلہ انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بیل بجائی اور پھر شکیلہ کے جواب کے ساتھ ہی میں نے آواز دے کر اس سے کہا کہ وہ گیٹ کھولے، اور میں گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ رات میں نے وہیں گزاری تھی۔ ایک روز مزید گزارنے کے بعد میں وعدے کے مطابق استانی صاحبہ کے اسکول گئی تھی، جہاں ہاجرہ سمیت پورا اسٹاف ہمارے انتظار میں تھا۔ شکیلہ میرے ساتھ ہی تھی۔ اسٹاف روم میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد ہوئی اور ہاجرہ نے پینشن کے کاغذات تیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے وہ کاغذات لیے اور شکیلہ کے ساتھ واپس اس کے گھر آ گئی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پینشن کے لیے اس دفتر جاتی جہاں سے گریجویٹی اور پینشن منظور ہوتی، اور موٹر ٹریننگ سکول جانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس کے اگلے روز میں شکیلہ کو لے کر AG آفس پہنچی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دفتر کے لوگ چوکنا ہو گئے۔
میں نے کسی کو لفٹ نہیں دی اور سیدھے دفتر کے اعلیٰ افسر کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے اٹھ گیا تھا۔ شاید اسے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے استانی صاحبہ کی فائل رکھی۔ گزشتہ بار کے تجربے نے مجھے یہ سمجھا دیا ہے کہ نچلے عملے سے دھکے کھانے کے بجائے سیدھے آپ کے پاس آ جاؤں۔ ویسے بھی یہ شکیلہ ہے اس پینشن کی لیگل وارث، اور یہ شاید 2 چکر بھی نہ لگا سکے اس دفتر کے۔ آج بھی میں اسے بڑی مشکلوں سے لے کر آئی ہوں، میں نے کہا، اور وہ صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ انہیں ایک بار مزید تکلیف کرنی ہوگی۔ اعلیٰ افسر نے شکیلہ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ وہ بتا دیں، میں انہیں لے کر آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ عملے کے کسی رکن کو بلانے کے لیے بیل بجا چکے تھے۔ جب نائب قاصد آیا تو انہوں نے کہا، ہاشمی صاحب کو بھیجو میرے پاس، اور نائب قاصد کمرے سے نکل گیا۔ وہ پرانے صاحب کہاں گئے جنہوں نے میرا کام کیا تھا؟ میں نے ایک ادھیڑ عمر کے بارے شخص کو دفتر میں داخل ہوتا دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ہاشمی صاحب ان کے ہی نائب ہوتے تھے، اب یہ ان کی جگہ آ گئے ہیں۔ افسر نے ہاشمی صاحب کا تعارف کروایا اور ساتھ ہی کاغذات کی فائل انہیں دے دی۔ کب بلواؤں ان خواتین کو؟ افسر صاحب نے ہاشمی سے سوال کیا۔ آج پیر ہے سر، آپ انہیں جمعے کو بلوا لیں، بلکہ جمعے کی نماز کے بعد آ جائیں، ہاشمی صاحب کا جواب تھا۔ صرف میرا آنا کافی ہوگا یا انہیں بھی لانا ہوگا؟ میں نے سوال کیا۔ قانونی وارث تو یہی ہیں، ان کا آنا تو بہت ضروری ہے۔ ان کے انگوٹھے کے نشان ضروری نہ ہوتے تو میں تکلیف نہ دیتا، ہاشمی نے کہا۔ یہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، امید ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ وہی ہوگا جو میرے ساتھ رہا ہے، میں نے کہا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، یہ صرف ایک بار مزید زحمت کریں، اسی روز انہیں گریجویٹی کی رقم مل جائے گی اور پینشن ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہے گی، ہاشمی صاحب نے کہا، اور میں اور شکیلہ اس دفتر سے نکل آئے۔ باجی، آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں یہاں، شکیلہ نے راستے میں کہا جب ہم سڑک کراس کر رہے تھے۔ اس کی داستان میں گھر پہنچ کر سناؤں گی۔ پھر جیسے ہی ہم گھر پہنچے، باجی اب تو گھر آ گیا، اب بتا دیں کہانی، شکیلہ نے فرمائشی انداز میں کہا تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا وہ پوری داستان شکیلہ کو سنا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا رویہ عزت نہیں بلکہ خوف پر مبنی تھا، شکیلہ نے کہا، اور میں ہنس دی۔ وہ عزت سے کام کریں یا خوف سے کام کریں، تمہارا کام تو ہو گیا نا، اب تم پیڑ نہ گنو بلکہ آم کھانے پر توجہ دو، میں نے کہا، اور شکیلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ باجی اب یہ بھی بتا دیں کہ ہم نئے مکان میں کب شفٹ ہوں گے؟ شکیلہ نے سوال کیا۔ مکان نہیں ہے، فلیٹ ہے، ایک آفس بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر، بلکہ اس کی چھت پر 2 کمرے اور باتھ روم ہے، اور ساتھ ہی ایک کچن بھی ہے، میں نے کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 16 تاریخ تک وہاں شفٹ ہو سکتے ہیں، میں نے پھر بتایا۔ اس ماہ کی 16 تاریخ کو؟ شکیلہ نے سوال کیا۔ بالکل اسی ماہ کی 16 تاریخ کو، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس گھر کو بیچنے میں اتنا وقت تو لگ جائے گا، شکیلہ نے کہا۔ ویسے یہ مکان ہے کس کے نام؟ میں نے سوال کیا۔ مکان ابا کے نام پر تھا، ان کے بعد اماں نے اپنے نام کروا لیا تھا۔ اب وہ نہیں رہیں تو مکان تمہارے نام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عدالت سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا کہ تم اپنے والدین کی واحد اولاد ہو۔ اور یہ سرٹیفکیٹ کس طرح بنے گا؟ شکیلہ کا سوال تھا۔ تمہارے پاس کہیں اس وکیل کا پتہ ہے جس کے ذریعے استانی صاحبہ نے مکان اپنے نام کروایا تھا؟ اماں کے کاغذات ایک شاپر میں ہیں، شکیلہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک شاپر میری جانب بڑھا دیا۔ شاپر میں اس کیس کے پورے کاغذات تھے جن کے ذریعے استانی صاحبہ نے شوہر کا مکان اپنے نام کروایا تھا، اور وکیل کے دفتر کا پتہ بھی تھا۔ اگلے روز میں وکیل کے دفتر گئی اور اسے پورے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے سنجیدگی سے میری بات سنی تھی۔ اگر پرانے کیس کے کاغذات موجود ہیں تو وراثت نامہ ملنے میں 15 روز سے بھی کم وقت لگے گا۔ میں نے اس کے ساتھ ہی وہ کاغذات اسے تھما دیے جو مجھے شکیلہ کے دیے گئے شاپر سے ملے تھے۔ وکیل صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے۔ یہ خاتون کب میرے دفتر آ سکتی ہیں؟ وکیل نے سوال کیا۔ آپ کہیں تو میں کل ہی اسے لے آتی ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نابینا ہے، میں نے کہا۔ یہ بات ہے تو میں انہیں صرف اس روز بلواؤں گا جب عدالت میں پیش کرنا ہوگا، وکیل نے کہا، اور میں اس سے وکالت نامہ لے کر اس کے دفتر سے نکل آئی تھی۔ شکیلہ سے انگوٹھا میں نے اسی رات لگوا لیا تھا اور اگلے روز وکیل کے دفتر پہنچا بھی دیا تھا۔ وکیل کے دفتر سے ٹریننگ سکول زیادہ دور نہیں تھا۔ میں دونوں دن وکیل کے دفتر سے واپسی پر موٹر ٹریننگ سکول جاتی رہی تھی، اور شاہدہ مجھے ڈرائیونگ کی تربیت دیتی رہی تھی۔
ہفتہ بھر میں وہ مجھے سڑک پر لے آئی تھی اور اس کے 4 روز بعد اس نے مجھ سے کہا تھا اب تم اکیلی بھی ڈرائیونگ کر سکتی ہو۔ اب مسئلہ تھا ڈرائیونگ لائسنس کا۔ میں نے موٹر ٹریننگ سکول کی استقبالیہ پر بیٹھنے والی لڑکی سے کہا گھڑیالی بلڈنگ میں ہمارے چیف ایگزیکٹو بیٹھتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ میں گھڑیالی بلڈنگ میں ان کے ہیڈ آفس پہنچی تو وہاں کالا موٹا اور گنجا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ ہے اس پورے فساد کی جڑ۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سوچا تھا۔ مجھے شاہدہ کی تمام باتیں یاد تھیں۔ میں نے اسے اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے کہا 20,000 لگیں گے۔ اتنے زیادہ؟ میں نے حیران لہجے میں کہا۔ ہماری خدمات تو اعزازی ہیں، یہ تو ہم دیں گے لائسنس برانچ میں، جس میں سے کچھ اس کو جائیں گے جو آپ کا ٹیسٹ لے گا اور کچھ اسے ملیں گے جو لائسنس پر دستخط کرے گا۔ اس کالے موٹے بھدے آدمی نے جواب دیا۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھی سٹی کورٹ کے پاس وکیل ناصر کے دفتر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج تو میں آپ کا یعنی شکیلہ والا کیس فائل کر رہا ہوں، جب ضرورت پڑی تو آپ کو بلوا لوں گا۔ وکیل ناصر نے کہا تو میں نے اسے اپنے لائسنس کا مسئلہ بتا دیا۔ میں نے اسے شیخ صاحب کے گھر کا نمبر دے دیا۔ یہ ہمارے پڑوسی کا نمبر ہے، آپ یہاں پیغام دیں گے، وہ 2 گھنٹے میں مجھ تک پہنچ جائے گا۔ آپ یوں کیجئے کہ کل 3 بجے کے بعد ہائی کورٹ کی کینٹین میں آ جائیں، میں آپ کا لائسنس بنوا دوں گا۔ وکیل نے کہا۔ اگلے روز 3:30 کے قریب میں سندھ ہائی کورٹ پہنچی اور کینٹین میں جا کر بیٹھ گئی اور 10 منٹ بعد ہی ناصر وکیل وہاں پہنچ گیا۔ چلیں، میں نے کہا، کچھ چائے وغیرہ نہیں لیں گی آپ؟ اس نے نہایت تمیز سے کہا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے کہا، میں تو لوں گا۔ ناصر نے میرے سامنے کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آج تو جج صاحب نے سوال کر کر کے دماغ کی دہی بنا دی، ناصر نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کال ملائی۔ ہاں ادریس، ناصر ایڈوکیٹ بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ کچھ نہیں، تم سے کام پڑ گیا تھا۔ رابطہ ہونے کے ساتھ ہی ناصر نے کہنا شروع کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ میری ایک کلائنٹ ہے وجی، اس کا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے۔ پھر کچھ دیر دوسری جانب سے ہونے والی گفتگو سننے کے بعد اس نے کہا، میں وجی کو لے کر ابھی آ جاتا ہوں۔ ناصر نے کہا اور ساتھ ہی مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں کینٹین سے نکل کر باہر کی جانب آئی تو ناصر آگے تیز قدموں سے جا رہا تھا، پھر اس کی گاڑی میرے برابر آ کر رکی تھی۔ جانا کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اردو یونیورسٹی کے ساتھ ایک میدان ہے جسے حکیم سعید شہید کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، ناصر کا جواب تھا۔ میں نے اسی میدان میں ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ میں نے کہا، پھر تو تمہارا یہ ہوم گراؤنڈ ثابت ہوگا، ناصر نے ایک کہکہے کے ساتھ کہا تھا۔ ادریس نامی اس شخص نے میرا ٹیسٹ لیا اور پھر ناصر سے کہا، 2,000 صبح بینک میں جمع کروا کر کسی کے ہاتھ بھجوا دینا، میں اسی کے ہاتھ لائسنس بھجوا دوں گا۔ ادریس نے کہا اور میں خاموش رہی۔ مجھے صرف اس کی خوشی تھی کہ میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہے۔ میں نے ناصر ایڈوکیٹ سے کہا، اب یہاں تک آ گئے ہیں تو مجھے گھر پر ڈراپ کر دیں، میں نے کہا اور ناصر نے حامی بھر لی۔ ناصر نے مجھے اسٹاپ پر ڈراپ کر دیا اور میں وہاں سے پیدل گھر آ گئی۔ میں مرزا صاحب کے گھر پر تھی جب شیخ صاحب وہاں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی اس سے کیا تھا، کیا تم یہ مکان بکوا رہی ہو؟ ان کی مخاطب میں تھی، لیکن جواب شکیلہ نے دیا تھا۔ آپ کے علم میں یہ بات کس طرح آئی ہے؟ شکیلہ نے سوال کیا۔ کسی ناصر ایڈوکیٹ کا فون آیا تھا کہ تم اس مکان کی وراثت کے لیے عدالت میں جا رہی ہو، شیخ صاحب نے کہا۔ اس سے یہ مطلب کہاں سے نکالا آپ نے کہ یہ مکان بک رہا ہے؟ میں نے سوال کر دیا۔ میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ وراثت کے لیے کیس اسی وقت فائل ہوتا ہے جب اس کا سودا کرنا ہو، شیخ صاحب نے کہا، اور میں نے مزید بحث سے اجتناب کیا۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، لیکن میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شیخ صاحب نے کہا، کسی اور سے سودا کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار ضرور معلوم کر لینا۔ شیخ صاحب خود ہی وہ موضوع لے آئے تھے جو میں زیر بحث لانا چاہ رہی تھی۔ آپ کیوں لینا چاہ رہے ہیں یہ مکان؟ میں نے سوال کیا۔ میں بڑے بیٹے کی شادی کرنے والا ہوں اور 2 فیملیوں کے لیے ہمارا موجودہ مکان کم رہے گا۔ انہوں نے واضح طور پر اپنی دلچسپی ظاہر کر دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ مکان کتنے تک مل جائے گا؟ میں نے سوال کیا۔ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، اگر اس میں مل جائے تو بہتر ہے، شیخ صاحب نے کہا تھا۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے دیکھتے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ کیا قیمت لگاتا ہے، میں نے کہا، اور بات ختم ہو گئی۔ باجی، جب ہم نے مکان بیچنا ہی ہے تو آپ نے شیخ صاحب سے یہ کیوں کہا کہ پہلے اسٹیٹ ایجنٹ سے بات کرنے کے بعد ہی کوئی قیمت بتائیں گی؟ شکیلہ نے کہا، تمہیں اب دنیا کو میری نظروں سے دیکھنا اور پرکھنا ہوگا۔
اگر شیخ صاحب کو ابھی معلوم ہو جاتا کہ ہم ہر قیمت پر مکان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں تو وہ کم سے کم قیمت لگاتے۔ میں نے کہا انہوں نے 10 لاکھ تو قیمت لگا دی تھی، تم دیکھنا اب کیسے آگے اس قیمت کو بڑھائیں گے، میں نے کہا، اور شکیلہ خاموش ہو گئی۔ جمعرات کی شام کو شیخ صاحب ایک بار پھر آئے۔ میں بھی اس وقت مرزا صاحب کے گھر پر تھی۔ ناصر ایڈوکیٹ کا فون آیا تھا کہ کل شکیلہ کو لے کر عدالت پہنچ جائیں۔ شیخ صاحب نے بتایا، باجی کل تو ہمیں اے جی آفس بھی جانا ہے۔ شکیلہ نے کہا، عدالت ہم صبح جائیں گے، اے جی آفس تو نماز جمعہ کے بعد جانا ہے۔ میں نے شکیلہ کو سمجھایا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلی صبح ہم نے جلدی ناشتہ کیا اور ٹیکسی لے کر ناصر وکیل کے دفتر پہنچے۔ وہ ہمارا ہی منتظر تھا۔ 5 منٹ بعد ہی میں اور شکیلہ اپنے وکیل کے ساتھ عدالت پہنچے۔ ناصر ہماری جانب سے پیش ہوا۔ اس نے شکیلہ کا وکالت نامہ پیش کیا اور پھر استانی صاحبہ کے وہ کاغذات بھی پیش کیے۔ عدالت میں ہمیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ عدالت نے تمام کاغذات چیک کیے اور فیصلے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا تھا۔ وہاں سے نکل کر ہم اے جی سندھ کے دفتر پہنچ گئے جہاں چیک تیار تھے۔ اگلے ماہ سے پینشن کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، ہاشمی صاحب نے کہا۔ میں چاہتی تھی کہ شکیلہ کو اس بلڈنگ کی جانب لے جاؤں جہاں ہمارا فلیٹ تیار ہو رہا تھا، لیکن شکیلہ کا اصرار تھا کہ ہمیں گھر واپس ہونا چاہیے اور ہم گھر واپس ہو گئے۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ شیخ صاحب پھر آ گئے۔ کیا ہوا کیس کا؟ انہوں نے بیٹھنے سے قبل کہا۔ فی الحال تو جج صاحب نے کیس سن لیا ہے اور 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، ہفتے بعد فیصلہ دیں گے۔ میں نے کہا خدا کرے کہ ہفتے بعد وہ فیصلہ دے دیں، ورنہ استانی صاحبہ کو تو 6 ماہ دھکے کھلوائے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا تو اس کے بعد کیا ارادے ہیں؟ شیخ صاحب نے سوال کیا۔ فیصلہ ہو جائے تو شکیلہ میرے ساتھ جائے گی۔ میں آئی چندی گڑھ روڈ پر فلیٹ لے چکی ہوں، وہاں رہائشی عمارتیں تو نہیں ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا وہ فلیٹ بھی دفاتر کی بلڈنگ کی چھت پر ہے، 2 کمرے ہیں اور کچن بھی ہے، اور وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مکان بیچ دو گے؟ شیخ صاحب نے کہا کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے رابطہ کروں گی، وہ جو قیمت لگائے گا پھر سوچیں گے۔ میں نے کہا اسٹیٹ ایجنٹ کے دھکے کہاں کھاؤ گی؟ میں جو آفر کر رہا ہوں وہ مارکیٹ سے زیادہ ہی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا میرا ارادہ ہے کہ مکان گرا کر اس پر گراؤنڈ +1 تعمیر کرواؤں۔ شیخ صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو میں مسکرا دی۔ بڑے میاں خود کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں، میں نے سوچا اور پھر بولی آپ زمین کی قیمت پر مکان لینا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا مکان تمہارے مالک مکان نے کتنے میں بیچا تھا جانتی ہو؟ شیخ صاحب نے کہا وہ جلدی میں تھا، اس کی کوئی مجبوری تھی، لیکن ہمارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم یہاں سے شفٹ بھی کر جائیں تب بھی 1-2 مہینہ انتظار کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا سوچ لو، میں تو تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ شیخ صاحب نے کہا ہماری بھلائی میں آپ نے اپنی بھلائی کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ میں نے کہا 16 مارچ سے 1 روز پہلے میں عزیز سیٹھ کے دفتر پہنچی۔ بابر نے مجھے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ کا فلیٹ تو تقریباً تیار ہو گیا ہے، سیٹھ صاحب نے وہاں سامان ڈلوانے کا احکام بھی دے دیے ہیں۔ بابر نے مجھے دیکھتے ہی کہا تھا اور ہم لفٹ کی جانب بڑھ گئے۔ بابر نے آخری منزل کا بٹن دبایا اور ہم سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر پہنچے۔ یہاں کے لیے ایک ڈبل بیڈ کا کہا ہے سیٹھ صاحب نے۔ بابر نے مجھے بڑے کمرے میں آتے ہی کہا تھا، اور یہاں کے لیے ایک سنگل بیڈ کے لیے کہا ہے، اور یہیں پر ایک صوفہ سیٹ بھی ہوگا اور اس دیوار پر LCD لگے گا۔ بابر تفصیلات بتا رہا تھا۔ LCD کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا ہمارے پاس ٹی وی ہے، ہم اسی میں گزارا کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کیا سمجھ رہی ہیں، یہ سب عزیز سیٹھ ترس کھا کر رہے ہیں؟ بابر نے عجیب سے لہجے میں کہا اگر نہیں تو حقیقت کیا ہے تم ہی بتا دو۔ میں نے کہا لیکن وہ خاموش رہا۔ وقت آنے پر آپ کو خود ہی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ عجیب تھا اور میں نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ شام کا وقت تھا مگر سورج ڈھلنے میں ابھی وقت تھا۔ میں ٹہلتے ہوئے سڑک کی جانب والی دیوار کی جانب بڑھی تھی۔ ٹھیکیدار سے کہنا کہ یہ سریے اور اینٹیں وغیرہ کل تک ہٹوا دے، ورنہ وہ نابینا بیچاری ان سے الجھ کر گر سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو کل صبح ہی ہٹوا دوں گا، آپ تو شام تک آئیں گی۔ میں باتیں اس سے کر رہی تھی مگر میری نگاہیں نیچے سڑک پر تھیں۔ تبھی میں نے حارث کو سڑک کراس کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کچھ دیر جنگ دفتر کے سامنے والی گلی کے کونے پر ٹریفک رکنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر جب سگنل بند ہوا تو اس نے سڑک کراس کی اور DJ کالج کی جانب بڑھا۔ کیا اس نے مکان تبدیل کر لیا ہے؟ میں نے اس پر نظریں جمائے رکھی تھیں۔ وہ کچھ آگے بڑھا
اور اس گلی میں مڑ گیا جہاں جنرل پوسٹ آفس تھا۔ اگلے روز میں شکیلہ کو لے کر بینک گئی اور شکیلہ کا اکاؤنٹ چیک کروایا۔ گریجویٹی کی رقم میری توقعات سے کم تھی، بلکہ تقریباً آدھی تھی۔ بینک سے نکل کر پہلے میں نے سوچا کہ اے جی آفس جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور شکیلہ کو لے کر عزیز سیٹھ کے دفتر پہنچ گئی۔ بابر موجود تھا۔ میرے ساتھ شکیلہ کو دیکھ کر اس نے کہا، یہ ہیں آپ کی بہن، اور پھر ہم تینوں لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچے۔ بابر نے وعدے کے مطابق صفائی کروا دی تھی اور سیڑھیوں کے ساتھ جو جگہ خالی تھی تمام گند وہاں منتقل کر دیا گیا تھا۔ سریے اور غیر استعمال شدہ اینٹیں وہاں تھیں۔ پھر ہم ان کمروں کی طرف بڑھے جہاں بڑے کمرے میں ڈبل بیڈ تھا اور چھوٹے کمرے میں سنگل بیڈ اور ایل سی ڈی موجود تھا۔ آپ نے ہمیں سامان منتقل کرنے کی زحمت سے بچا لیا، میں نے بابر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں اتنا کیا تھا ایک صوفہ سیٹ اس کمرے میں بھی ڈلوا دیتے، میں نے کہا، اور وہ ہنسنے لگا۔ یہ بات آپ عزیز سیٹھ سے کیجیے گا، اب تک تو وہ آ چکے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، بابر نے کہا۔ ایک بات میں نے یہ محسوس کی تھی کہ شکیلہ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ وہ پلنگ پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ دروازے تک آئی، اور یہی حرکت اس نے چھوٹے کمرے میں بھی کی تھی۔ بابر نے ٹی وی کا ریموٹ مجھے تھما دیا اور میں نے ایل سی ڈی آن کیا۔ شکیلہ نے کہا، باجی ٹی وی بھی ہے یہاں؟ ٹی وی نہیں، ایل سی ڈی ہے، اور یہ اس کا ریموٹ ہے۔ بابر نے مجھ سے ریموٹ لے کر شکیلہ کو تھما دیا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور جو کچھ سننا ہو وہ سنیں، اس نے اسے سنگل بیڈ پر بٹھا کر کہا تھا۔ ریموٹ چلانا تو مجھے آتا ہے، شکیلہ نے اس کے جواب میں کہا۔ جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو بابر نے چھت پر داخل ہونے والے دروازے پر تالا لگایا اور اس کی 3 میں سے 2 چابیاں مجھے تھما دیں۔ یہ تیسری چابی تمہارے پاس رہے گی، میں نے سوال کیا، اور بابر نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ ہم نیچے آئے اور عزیز سیٹھ کے دفتر پہنچ گئے۔ بابر نے صحیح کہا تھا، عزیز سیٹھ دفتر میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ ٹھیکیدار اور ایک خاتون بھی تھیں۔ یہ میری وائف ہیں، دردانہ نام ہے، ٹھیکیدار نے اس خاتون کا تعارف کروایا۔ پسند آیا آپ کو اپنا فلیٹ؟ ٹھیکیدار نے سوال مجھ سے کیا تھا، لیکن جواب شکیلہ نے دیا۔ بہت شاندار ہے، شکیلہ نے کہا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ بہت شاندار ہے؟ ٹھیکیدار کی بیوی نے کہا۔ شاید اس نے شکیلہ کا غائبانہ ذکر کیا تھا۔ میں اندھی ضرور ہوں، لیکن میری باقی تمام حسیات عام آدمی سے زیادہ تیز ہیں۔ شکیلہ کا جواب تیکھا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ جب ایک حص نہیں دیتا تو باقی حسیات تیز کر دیتا ہے۔ عزیز سیٹھ نے شکیلہ سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد ہم سب بشمول عزیز سیٹھ اور ٹھیکیدار اور ان کی بیگم چھت پر چلے گئے۔ شکیلہ نے ایک بار پھر وہی حرکت کی، پلنگ پر بیٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی درمیانی دروازے تک گئی اور چھوٹے کمرے میں آ گئی، اور سنگل بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ریموٹ تلاش کیا جو وہ وہیں چھوڑ کر گئی تھی، اور وہیں سے اس نے ایل سی ڈی آن کر دیا۔ کمال ہے، ٹھیکیدار نے کہا۔ آپ نے تو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ آپ بینائی سے محروم ہیں۔ ٹھیکیدار کی بیوی کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ جن نظروں سے اس نے عزیز سیٹھ کو دیکھا اس سے مجھے شک سا ہوا تھا، لیکن فی الحال میں نے اپنے شک کو دبا دیا۔ چھت کے دروازے کا تالا عزیز سیٹھ نے کھولا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بابر نے تیسری چابی عزیز سیٹھ کو دی تھی۔ میں نے شکیلہ کو وہیں چھوڑا اور خود باقی لوگوں کے ساتھ نیچے دفتر میں آ گئی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد میں نے ان سے اجازت چاہی اور لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ میں پیدل ہی عمارت سے نکلی تھی، لیکن میں نے سڑک کراس نہیں کی، تبھی مجھے سامنے کی فٹ پاتھ پر حارث جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اپنی طرف کی فٹ پاتھ پر چلتی رہی۔ پھر جب ایک روز پہلے کی طرح حارث جی پی او والی گلی میں مڑا تو میں نے بھی سڑک کراس کی اور کچھ دور رہ کر حارث کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ حارث پیدل چلتا ہوا دائیں طرف کی چھوٹی گلی میں مڑا تھا۔ میں جب تک وہاں پہنچتی وہ غائب ہو گیا تھا۔ ان 3 بلڈنگوں میں سے کسی ایک میں اس کی رہائش ہے۔ میں نارمل قدموں سے اس گلی میں چلتی رہی۔ اب مجھے ناصر کے دفتر پہنچ کر اپنا لائسنس حاصل کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ناصر کے دفتر پہنچی تو وہ اپنے دفتر میں کلائنٹس کے ساتھ مصروف تھا۔ دیر نہیں کر دی کچھ، ناصر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دراز میں ہاتھ ڈالا اور میرا لائسنس میری جانب بڑھا دیا۔ اگر 10 منٹ اور دیر کر دیتی تو تمہیں دفتر بند ملتا۔ یہ تو ان صاحبہ کا کیس سنتے ہوئے مجھے رکنا پڑا، ورنہ تو میں 6 بجے تک گھر چلا جاتا ہوں، ناصر نے کہا۔ میں نے اس سے لائسنس لیا اور خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لی۔ اگلے روز ہم وہاں شفٹ ہو چکے تھے۔
رات ہم نے وہاں گزاری تھی، تو صبح سے شام تک میں گھر پر رکی تھی، صرف اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گئی تھی۔ میں نے اس سے بات کی اور اسے لوکیشن بھی سمجھائی۔ اس علاقے میں مکان 15 سے 20 لاکھ مالیت کے ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ کا جواب تھا۔ اور آپ کا کمیشن؟ میں نے سوال کیا۔ ہم مکان کی قیمت کا 2% لیتے ہیں، اس نے کہا۔ میں شام سے پہلے واپس آ چکی تھی، لیکن میں نے برقعے کی دکان کا چکر بھی لگایا تھا اور وہاں سے 2 مختلف رنگوں کے برقعے اور اسی رنگ کے حجاب بھی لیتی آئی تھی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے میں نے ان 2 برقعوں میں سے ایک برقع پہنا اور وہاں پہنچ گئی جس گلی میں حارث غائب ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے حارث آتا ہوا دکھائی دیا تو میں گلی کے کونے پر چلی گئی جہاں پرچون کی دکان تھی اور اس سے سودا خریدنے لگی۔ انڈے اور چیزیں خرید ہی رہی تھی کہ حارث اس گلی میں داخل ہوا اور درمیانی بلڈنگ کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے سرسری انداز میں پرچون والے سے پوچھا، یہ صاحب یہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ اس نے مجھے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں اسے؟ اس کا انداز بھی عام سا ہی تھا۔ یہ میرے سابقہ منگیتر ہیں، میں نے جواب دیا۔ ابھی 15 روز پہلے ہی یہ اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ شفٹ ہوئے ہیں۔ کسی بینک میں ہیں اور بینک لون لے کر انہوں نے دوسری منزل کا فلیٹ لیا ہے۔ پرچون والے نے جواب میں کہا۔ تمہیں یہ سب کس سے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ان صاحب کی والدہ ہر روز کچھ نہ کچھ لینے آتی ہیں، بہت باتونی خاتون ہیں، انہوں نے ہی بتائی ہیں یہ باتیں، پرچون والے نے کہا۔ ویسے آپ کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ پرچون والے نے سوال کیا۔ مجھے ہاجرہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنا نام غلط بتانے میں حرج محسوس نہیں کیا۔ وہاں سے میں گلی کے کونے تک آئی، وہاں رکشے موجود تھے۔ میں نے ایک رکشے والے سے پوچھا، سٹی کورٹ چلو گے؟ اس نے انکار کر دیا۔ تیسرے رکشے والا تیار ہو گیا۔ میں ناصر ایڈوکیٹ کے دفتر پہنچی، وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ خیریت، آج تو آپ کی پیشی نہیں، وکیل ناصر نے کہا۔ آج میں کسی اور کام سے آئی ہوں، میں نے کہا۔ محترمہ، میں وکیل ہوں اور میرا گزارا وکالت کی آمدنی سے ہوتا ہے، میرا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا کوئی جاننے والا تو ہوگا جو پرانی گاڑیاں فروخت کرتا ہو، میں نے کہا، اور ناصر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہے تو صحیح، لیکن میں آج اس سے آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتا کیونکہ آج مجھے جلدی گھر جانا ہے، کیونکہ میرے گھر پر سالگرہ کی تقریب ہے، ناصر نے کہا۔ کس کی سالگرہ ہے؟ آپ کے کسی بچے کی سالگرہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بچے تو شادی کے بعد ہو سکتے ہیں اور میں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، ناصر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کب تک کریں گے آپ شادی؟ میں نے ایک اور سوال کیا اور ناصر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ جب میری پسند کی لڑکی مل جائے گی میں فوراً شادی کر لوں گا، ناصر نے کہا۔ انشاءاللہ آپ کو جلد اپنی پسند کی لڑکی مل جائے گی، یہ سن کر وہ مسکرا دیا۔ اوکے، آپ میری ان صاحب سے کب ملاقات کروائیں گے؟ میں نے ایک دم بات بدل دی۔ جب آپ دونوں اگلی پیشی پر آئیں گی فیصلہ سننے، ناصر نے کہا۔ میں اس کے دفتر سے نکلی اور اپنے گھر پہنچی۔ اس وقت شام نے ڈھلنا شروع کر دیا تھا۔ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب حارث اپنے گھر کی جانب جاتا تھا۔ گھر آ کے میں نے شکیلہ سے بات چیت کی۔ ایک بات مجھے بھی آپ سے کرنی تھی، شکیلہ نے کہا۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ شکیلہ کے کچھ کہنے سے قبل میں اسے کمرے سے نکال لائی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور ہم دونوں اس وسیع ٹیرس پر ٹہلنے لگے، لیکن میری نظریں نیچے سڑک پر تھیں۔ حارث کچھ دیر بعد ہی سڑک کراس کرتا نظر آیا تھا اور پھر ہر روز کی طرح وہ آہستہ قدموں کے ساتھ اپنے مخصوص راستے پر چلتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ شکیلہ اس دوران مستقل بولے جا رہی تھی، لیکن میں حارث پر نظریں جمائے ہوئے تھی، اس لیے جو کچھ اس نے کہا میں نہیں سن سکی تھی۔ حارث سے فارغ ہوئی تو میں نے شکیلہ سے کہا، تم نے اب تک جو کچھ کہا کیا اسے دہرانا پسند کرو گی؟ میں نے کہا، باجی، ہوا یہ کہ دوپہر میں جب ظہر کی اذان ہو رہی تھی مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے کمروں میں کوئی آیا ہے۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گئی، لیکن وہ چھوٹے کمرے میں گئے۔ کون تھے وہ؟ میں نے سوال کیا۔ یقین سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، لیکن میں تجسس سے مجبور ہو گئی تو میں نے اپنی جانب سے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور ابھی میں باتھ روم کے اندر ہی پہنچی تھی کہ میرے کانوں میں ٹھیکیدار کی بیوی کی آواز آئی، عزیز، میں نے کوئی آواز سنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عزیز سیٹھ کی آواز آئی، تمہارا وہم ہے میری جان، عزیز سیٹھ نے کہا۔ وہم ہے تمہارا؟ کوئی نہیں ہے، عزیز سیٹھ نے کہا۔ تم اٹھ کر دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے ٹھیکیدار کی بیوی کی آواز دوبارہ سنی۔ اس حالت میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عزیز سیٹھ کی آواز بھی اس بار واضح تھی، اور میں تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شکیلہ نے کہا،
اس کا واضح مطلب ہے کہ عزیز سیٹھ نے یہ کمرے اپنی عیاشی کے لیے بنوائے تھے اور تاثر یہی دیا تھا کہ وہ ہم یتیموں پر ترس کھا کر فلیٹ ہمارے لیے بنوا رہا ہے۔ میں نے سوچا مجھے حارث کے بعد کا شکار نظر آ گیا تھا، لیکن ان دونوں میں پہلے کون، میرا ذہن اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ عزیز سیٹھ ہی میرا مجرم ہے، اس لیے ان دونوں میں سے عزیز سیٹھ کو ہی مرنا چاہیے۔ ذہن نے سرگوشی کی۔ باجی اس کا کچھ علاج کریں، شکیلہ نے کہا اور میں مسکرا دی۔ کچھ صبر کر لو، ان کا بھی کچھ کر لیں گے، لیکن پہلے وہ وراثت والا کیس نمٹ جائے اور مکان بک جائے، بلکہ ناصر کی پیشکش پر بھی غور کر لیں۔